اگر وہ ہندوستان سے 8640 کلومیٹر کی مسافت طے کرتا ہے تو کیا وہ اس میں اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈال رہا ہے؟ بتائیے، ایران، عراق، پاکستان، کویت ہوتے ہوئے سفر طے کرے گا وہ مکے تک، ہے نا، جس میں اس کو بخار بھی ہو سکتا ہے، کھانسی سردی کا مسئلہ ہے، ہاں جسمانی تکلیف کا مسئلہ ہے، پیروں میں چھالے بھی پڑ سکتے ہیں، قضاء حاجت کا معاملہ ہے، نماز کی پابندی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کئی ایک مسائل ہیں، اس کے بعد پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ ہے۔ یہ ساری پریشانیاں، تکلیفیں کیا اسلام کے اندر مطلوب ہیں یا پھر زبردستی ہم اپنے سر کے اوپر مول لے رہے ہیں؟ مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے بھائی، آپ لوگ ضرور بتائیے کمنٹ کر کے، کہ اسلام جس چیز کا ہمیں مکلف کرتا ہے نا، اس کو ہم شدت پسندی کا نام دے دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یار یہ تو بڑا سختی کا معاملہ ہے، ایسا کون کر پائے گا؟ لیکن جو اسلام نے یعنی جو مطالبہ کیا ہی نہیں ہے، یا جو چیز کرنا نیکی ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، اس کو خوشی خوشی کرتے ہیں، یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ اور افسوس اس وقت ہوا جب ایک عورت نکلتی ہے یار مہاراشٹر سے، ابھی اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی، جب سے شہاب چتور نے کیرل سے پاکستان، ایران، عراق اور کویت ہوتے ہوئے مکے کا سفر طے کیا ہے 8640 کلومیٹر کا، اور لوگوں نے اس پر بہت زیادہ داد بھی دی ہے نا، استقبال ہو رہا ہے، ہار اور مالے جو ہے پہنائے جا رہے ہیں، اس کا نقصان جانتے ہو کیا ہوا؟ کہ بہت سارے ایسے نظریے کے کئی لوگ اور پیدا ہو گئے جنہوں نے یہ ٹھان لیا کہ ہمیں بھی پیدل حج کرنا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور افسوس اس وقت ہوا جب ایک عورت نکلتی ہے یار مہاراشٹر سے، ابھی اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی۔ آج انہی چند مسئلوں پر میں بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اور ہم یہ بات اچھی طرح جان لیں، سمجھ لیں کہ پیدل حج کے لیے نکلنا کیا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے؟ کیا یہ بہتر ہے؟ اور اگر وہ عورت نکلی ہے تو آخر کس بنیاد پر نکلی؟ کئی ایک مسئلے ہیں دوستو، آئیے اس ویڈیو میں ہم ایک ایک مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا پیدل سفر کرنا یہ اطاعت اور بھلائی کا کام ہے، فرما برداری ہے اللہ تعالیٰ کی، یا پھر نافرمانی ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک عورت کا معاملہ آیا کہ جس نے پیدل حج کرنے کی نظر مانی تھی نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو منع فرمایا ایسا کرنے سے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیدل حج کرنا یہ کوئی خیر کا کام نہیں، کوئی اجر و ثواب کا کام نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عبادت کے اندر جسمانی تکلیف یہ مطلوب ہے؟ جیسے بہت سارے مذاہب ہیں، اس میں لوگ کوئی پیدل جا رہا ہے تو کوئی زمین پر لیٹے ہوئے جا رہا ہے، تو کیا اسی طرح کعبۃ اللہ کو اگر کوئی شخص چل کر کے جاتا ہے جسمانی تکلیف میں اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہوئے، تو کیا ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہوگا، درست ہوگا؟ یہ اپنے آپ میں ایک اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں دوستو، تکلیف کی جو ہے نا دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ تکلیف ہوتی ہے کہ جس کو شریعت نے ہمارے اوپر لاگو کیا، جیسے کہ عمرہ کرتے ہوئے، یعنی حج کرتے ہوئے جب آپ سعی کرتے ہیں صفا مروہ کا، چلتے ہیں، اور بہت ساری عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اس میں جو جسمانی اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا مکلف شریعت نے ہمیں کیا ہے، کرنا ہے، وہ تکلیف برداشت کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلوب ہے، وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر صبر بھی دے گا اور توفیق بھی دے گا، اور اجر و ثواب بھی آپ کو ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ لیکن ایسی تکلیف جس کا ہم نے اپنے آپ کو زبردستی مکلف بنا دیا، جیسے کہ ایک شخص نے نظر مانی تھی کہ میں جو ہے کھڑا رہوں گا دھوپ میں، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، بہت ساری چیزیں ہے نا، نہ کسی سے بات کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ اپنے قسم کو توڑ دے اور وہ ساری چیزیں کرے، کیونکہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ نے کہا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک شخص، اگر کوئی لیڈی ہو تو وہ تو بات کی بات ہے، میں ایک عام شخص کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ہو، اور افسوس یہ ہے کہ اس کو نیکی سمجھ کر کے کیا جاتا ہے، یہ اس سے بھی خطرناک مسئلہ ہے۔ تو یاد رکھیے دوستو کہ اگر ایک خاتون ہو چاہے ایک مرد ہو، اگر وہ پیدل سفر کرتا ہے یا کرتی ہے تو یہ ساری جسمانی تکلیفیں اس کو ہونی ہی ہونی ہے، جو کہ اسلام کے اندر مطلوب نہیں ہے، لہٰذا اس لیے بھی پیدل سفر کرنا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ کون سی تکلیف جو ہے اسلام کے اندر مطلوب ہے، کون سی تکلیف؟ میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں تکلیف کی دو قسمیں ہوتی ہیں،
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آدمی خود اپنے اوپر کسی چیز کو مکلف اپنے آپ کو بنا لے زبردستی، ہے نا، اس کی مثال میں نے ابھی پیش کر دی آپ کے سامنے. اور دوسری وہ تکلیف ہوتی ہے جس کا اسلام نے ہمیں مکلف کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح طور پہ بیان فرمایا کہ تم آسانی کرنے والے بنو، مشکل میں ڈالنے والے نہیں. اسلام ایک آسان مذہب ہے، ایک ایسا مذہب ہے جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، جو عین فطرت کے مطابق ہے. اس میں کوئی یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کرے. یاد رکھیے کہ اگر عبادت میں بھی آپ کو کوئی جسمانی نقصان پہنچ سکتا ہے یا جسم کے کسی عضو کو نقصان ہو سکتا ہے تو شریعت نے اس میں بھی تخفیف کا معاملہ کیا ہے. آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر کے پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے ہیں لیٹ کر کے پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیے، لیکن نماز تو پڑھنی ہے. تخفیف کا معاملہ ہے. دیکھیے تو بہرکیف چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جب مشکل اور آسان کا معاملہ آئے تو اس میں ہمیں کس چیز کو اختیار کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ کو سناؤں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا جاتا تھا تو جو آسان والی چیز ہوتی تھی نا آپ اس کو اختیار کرتے تھے. حدیث نمبر صحیح بخاری کی روایت ہے، 6126 نمبر کی حدیث ہے. آپ سوچئے کہ آج سواری ہے، سفر اتنا آسان ہے، آپ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں آپ ماشاءاللہ پہنچ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن فضول میں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا. بھائی دنیا کے بہت سارے کام جو آپ کر رہے ہو، یہاں تک کہ گھر سے آپ کو معمولی سی چیز بھی لانے کے لیے نکلنا ہے تو آپ گاڑی لے کر کے نکلتے ہو، اور حج کے لیے نکلنا ہے تو پیدل. یہ تو بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. بہرکیف ایک اور چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو پیدل حج کرنے کو یا سفر کرنے کو مناسب سمجھتے ہیں، جائز قرار دیتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی پہلے زمانے میں لوگ پیدل حج کرتے تھے لہٰذا کیا وہ غلط تھے؟ جی نہیں، وہ غلط نہیں تھے. کیوں غلط نہیں تھے؟ کیونکہ ان کے زمانے میں وہ سواریاں اور وہ چیزیں دستیاب نہیں تھیں جو آج کے زمانے میں ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا ان کے لیے وہ چیز غلط نہیں تھی. ہاں آج کے زمانے میں سواری موجود ہے، اس کو چھوڑ کر پیدل ہم نکل رہے ہیں، یہ غلط ہے. یہ اسلام کے اندر مطلوب نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، بغیر محرم کے نکلتی ہے تو ویسے بھی جائز نہیں، محرم کے ساتھ بھی نکلتی ہے تب بھی جائز نہیں ہے کسی بھی حال میں. لہٰذا یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر آسانی کا معاملہ کیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جب اللہ تعالیٰ خود کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف ہی نہیں بناتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں مکلف بنا کر کیوں ڈال رہے ہیں یار؟ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. لہٰذا یہ مسئلہ واضح ہے دوستو، اور یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کو قطعاً سپورٹ نہ کیا جائے اور ان کی تائید نہ کی جائے جو جہالت پر آمادہ ہیں اور پوری دنیا کو اپنی جہالت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. رمضان کا مہینہ دوستو شروع ہونے والا انشاءاللہ. آج ہو سکتا ہے کہ ہماری تراویح کی نماز ہو، یعنی اور انشاءاللہ کل سے ہمارا پہلا روزہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے اور اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.